بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج جس نبی کا تذکرہ ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے واقعات کو بہت ہی ترتیب سے اور تفصیل سے سورہ یوسف میں بیان فرما دیا ہے۔ تو اگر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سورہ یوسف کو شروع سے آخر تک اسٹڈی کرنا ہوگا۔ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ یوسف کی ایک مختصر سی تفسیر کو، اور ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کے تھرو ہمیں کیا میسیجز دیے ہیں، کیا اسباق دیے ہیں زندگی سے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری صورتوں کے شروع میں اس طریقے سے حروف آتے ہیں جنہیں حروف مقطعات بولا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں میجورٹی علماء کا اوپینین یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات کا جو مفہوم ہے، کہ جو معانی ہیں، وہ اننون ہیں، وہ عام انسانوں کو نہیں دیے گئے، بلکہ یہ اللہ اور رسول کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں۔ اس کا معانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، ادروائز اس کے معانی جو ہے وہ نہیں۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوریوسٹی رکھی ہے، وہ ہر چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، لیکن بعض جگہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں قرآن میں کہ جنہیں ہم پڑھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے۔ اسی میں سے الف لام را حروف مقطعات بھی ہیں کہ جن کے مفہوم کو واضح نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کا حصہ ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی صفت مبین بیان فرمائی۔ یہاں پر مبین کا مطلب ہوتا ہے کھول کے رکھ دینا، بیان کر دینا، کلیریفائی کر دینا۔ قرآن کریم ہمیں بیان کرتا ہے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ اس لحاظ سے قرآن کریم کی صفت ہے مبین۔ اور قرآن کریم ہمیں بیان کرتا ہے ساری ہسٹری کے واقعات کو۔ ہم انبیاء ہی کی تاریخ پڑھ رہے ہیں تو سارے قرآن کے تھرو پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ہمیں اتنی قدیم تاریخ کے واقعات کو بیان کر کے رکھ دیا ہے کہ جو ہمیں کسی اور سورس سے حاصل نہیں ہو سکتے، اور یقیناً اس تاریخ میں ہمارے لیے سیکھنے کا بہت کچھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الکتاب المبین، یعنی قرآن بیان کرتا ہے تاریخی واقعات کو تمہارے سبق کے لیے۔ اور یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے جو سب سے زیادہ ظاہر اور باہر معجزہ ہے وہ قرآن کریم ہے، آیت بینہ ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ کتاب مبین ہے، واضح دلیل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرسٹ آف آل آپ کو پتہ ہے کہ قرآن جب نازل ہوا تو سب سے پہلے جو اس کے مخاطب تھے، جن کو ایڈریس کیا گیا، وہ عربس تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم مکہ والے تھے، تو خاص طور سے ان کو جتلایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو تمہاری ہی زبان میں، عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکو۔ اتنی عظیم الشان کتاب کا نازل ہونا اور تمہاری زبان میں نازل ہونا کہ جس میں تم لوگ بھی کمال رکھتے ہو، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر کرو اور اس سے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دوسری زبان والوں کو تو پھر ایک لمبی محنت کرنی پڑے گی کہ وہ اس زبان میں مہارت پیدا کریں اور پھر وہ قرآن کی باتوں کو سمجھنے کے قابل ہوں گے، لیکن تمہاری ہی زبان میں ہم نے نازل کر دیا ہے تاکہ تم عقل استعمال کرو اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر احسن القصص، بہترین قصے کو۔ دیکھیں، قصص کا لغوی مطلب تو ہوتا ہے تتبع، یعنی فالو کرنے کو کہا جاتا ہے قصص۔
اسی سے قصہ ہے، اسٹوری کو بھی قصہ یا قصص ہی کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹوری کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، اس کے بعد اگلا واقعہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اسٹوری ٹیلنگ کو بھی اور واقعات کو بھی قصص بولا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس قصے کو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے بھی گزشتہ لیکچرز میں یہ بات کی ہے کہ قرآن کریم نے جو واقعات تاریخ کے ہمیں بیان کیے ہیں اس میں ترتیب نہیں ہے۔ واقعے کا، نبی کی زندگی کا کوئی واقعہ کسی جگہ ہے، کوئی واقعہ کسی اور جگہ ہے، پہلے کے واقعات شروع کے بعد کے قرآن کے حصے میں ہیں، اور جو بعد میں واقعات ہوئے ہیں وہ قرآن کے شروع کے حصے میں ہیں۔ ایسا ہوا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں خاص طور سے ہم نے دیکھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ وہ واحد قصہ ہے قرآن کا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی ترتیب سے بیان کیا ہے، تو اس لحاظ سے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہترین قصہ کہا۔ تو اگر ہم بحیثیت تاریخ واقعی کا اس کو دیکھیں تو بھی اس کو سننے کا بہت زیادہ انسان کو لطف آتا ہے، اور احسن القصص کہنے کی دوسری میجر وجہ جو ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے سے ہمیں زندگی سے متعلق، نفسیات سے متعلق، ہیومن بیہیویئر سے متعلق بہت کچھ سکھایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو واقعہ اور یہ جو قصہ ہے اس میں عجیب کشش ہے کہ جو انسان اس کو پڑھتا ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جو انسان اس اسٹوری کو پڑھتا ہے، اس واقعے کو دیکھتا ہے، اسے زندگی سے متعلق کوئی نئی جہت نظر آتی ہے، کوئی نیا لیسن اور چیز سمجھنے کو ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو احسن القصص کہا۔ انسانوں کی نیچر رہی ہے حسن کے واقعات، محبت کے واقعات میں بھی وہ بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ اس کے اندر بھی حسن و عشق کی داستان تو ہے، لیکن اتنے زبردست انداز سے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر پاک دامنی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ اس طریقے کی سٹوریز پڑھ کے انسان ولگیرٹی، آبسینٹی کی طرف جاتا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ جو ہم پڑھیں گے اس سے ہر انسان کو سننے کے بعد جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ پاکیزہ زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالی کا خوف اپنے دل میں رکھے۔ تو کئی جہتیں ہیں، کئی لحاظ ہیں کہ جس کی وجہ سے اس سورہ کو احسن القصص کہا جا سکتا ہے۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اور آپ اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے اس واقعے سے بے خبر تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اور وحی کے ذریعے سے دیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ یہودیوں نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیوں یعقوب علیہ السلام کنعان چھوڑ کے ایجپٹ میں آ کر سیٹل ہو گئے تھے اور وہاں آ کے بس گئے تھے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف نازل فرمائی، جس میں یہ سارے واقعات کی تفصیل آپ سنیں گے۔ بات شروع ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے، مختلف عمریں بتائی جاتی ہیں، بعض نے کہا 7 سال عمر تھی، کسی نے کہا کہ 12 سال عمر تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے والد سے، یا ابتی، اے میرے والد، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس آیت سے کہ جو الفاظ ہیں اس میں اگر ہم غور کریں تو شروع میں فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، یوسف اپنے والد کو اپنا خواب سنا رہے ہیں، جس سے ایک بات بہت سمجھنے کی یہ ہے کہ فادر میں اور اس کے جو اولاد ہے ان کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے، ان کے اندر ایک قربت ہونا چاہیے کہ اولاد اپنی باتوں کو، اپنے سیکرٹس کو، اپنی الجھنوں کو اپنے فادر سے بیان کر سکے اور ان سے گائیڈنس لے سکے۔ آج کل ہماری زندگی میں اس چیز کے اندر ہمیں بہت زیادہ گیپ نظر آتا ہے، فادر اور چلڈرن ڈسٹینس بہت زیادہ ہے۔
مطلب فادر اپنی اس بات کو تو سمجھتے ہیں ذمہ داری میں کہ ان کے خرچے پورے کر دیے، ان کو جو فیسلٹیز چاہیے وہ دے دیں، واٹ ایور ان کی نیڈس جو بھی ہیں وہ ان کو پرووائڈ کر دیں، لیکن ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کی نفسیات کو سمجھنا اور ان کے اندر کیا سوچ ہے، یا ان کو اتنے کلوز کر لینا کہ وہ جو بھی چاہیں بات اپنے والد کو بتانا، ان سے ڈسکس کرنا وہ کر سکیں، تو یہ آئس بریک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد ہی ایک باپ کے لیے اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ آسان ہوتی ہے، ممکن ہوتی ہے اور وہ بہتر ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ڈسٹنس ہوگا تو پھر ہم اس گیپ کی وجہ سے ان کی وہ تربیت نہیں کر پاتے جو ہونا چاہیے۔ تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف سے اپنے سے بڑا کلوز رکھا ہوا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہی خواب دیکھا کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی اس بات میں کہ وہ اپنے والد کو یہ خواب سنائے۔ ہمارے یہاں تو بس اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ آ کے خواب سنائے تو دوسرا ہنسنا شروع کر دیں، لو بھائی یہ کیا خواب دیکھا، مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے ساتھ فن کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بچے کا کانفیڈنس ڈسکریج ہوگا۔ اگر نیکسٹ ٹائم اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے وہ تو کبھی ڈسکس ہی نہ کرے۔ تو وی نیڈ ٹو انکریج آر چلڈرن، وی نیڈ ٹو اپریشیٹ دیم، اور ان کا مذاق اڑانا یا ان کا تمسخر کرنا آبویسلی ان کی کانفیڈنس کو شیک کر دیتا ہے اور آپ سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ یا ابتی، یا ابتی بڑے پیار کے الفاظ ہوتے ہیں، یا ابی اے میرے پیارے والد، اسی سے نکلا ہے یا ابتی انی رأیتو، میں دیکھتا ہوں خواب میں 11 ستاروں کو، سورج کو اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین۔ رأیتو کا لفظ ریپیٹ کیوں کیا؟ پہلے بھی تو کہا تھا نا کہ انی رأیتو احدا، تو مطلب اس لیے ریپیٹ کیا کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا 11 ستاروں کو، سورج کو اور چاند کو، تو واٹ از اسپیشل، اس کے اندر مطلب خاص بات کیا تھی اس خواب کے اندر؟ تو فرمایا رأیتہم، میں نے یہ دیکھا کہ لی ساجدین، کہ وہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ 11 ستاروں سے مراد یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ٹوٹل حضرت یوسف کو ملا کے یہ 12 بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے جو ان کی شادی ہوئی وہ لیہ نام کی خاتون سے ہوئی، ان سے ان کی 6 اولادیں تھیں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن راحیل سے نکاح کر لیا تھا، اور ان سے حضرت یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے، تو یہ بھائی دوسرے بھائیوں سے عمر میں چھوٹے تھے۔ اور باقی 4 جو اولادیں ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی، وہ کہا جاتا ہے کہ سلیو گرل سے تھیں، تو وہ آپ کی جو باندیاں تھیں ان سے آپ کو اولادیں تھیں۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے کل 12 بھائی تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ ان کے 11 بھائی تھے۔ والشمس والقمر، اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور والدہ ہیں کہ جن کو انہوں نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ستاروں کا ذکر پہلے کیوں کیا، چاند اور سورج کا ذکر بعد میں کیوں کیا، والدین کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے اور بھائیوں کا ذکر پہلے ہو رہا ہے؟ تو خصوصیت کے لیے، جب کوئی چیز اسپیشل ہوتی ہے نا، اس کی اسپیشلٹی کو ظاہر کرنے کے لیے بھی چیز کو، نام کو آخر میں لایا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس پروگرام میں فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، آخر میں بتاتے ہیں اور اس میں سب سے اہم شخصیت فلاں بھی تشریف لا رہی ہے، تو اس کو سسپینس میں رکھا جاتا ہے، سیکرٹ رکھا جاتا ہے، اور بالکل اس پروگرام کو جو امپورٹنس بتانے کے لیے اس کو بالکل آخر میں اس نام کو ڈسکلوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو تاخیر ہوتی ہے یہ تخصیص کے لیے بھی ہوتی ہے، اور اسی تخصیص کی طرف اشارہ ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے شمس سے مراد یہاں پہ والد ہیں، اور قمر سے مراد یہاں پر والدہ ہیں، کیونکہ شمس سورج جو ہوتا ہے وہ اسی کے گرد جو ہیں یہ سارے پلینٹس جو ہیں وہ سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہیڈ آف دا فیملی جو ہے وہ باپ ہے، اور وہی سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور سب کی چیزوں کا خیال کر رہا ہوتا ہے۔ اور سورج کے اندر ایک طریقے کا روب ہے، ایک طریقے کی تپش ہے، اور قمر کے اندر ایک طریقے کی شفقت ہے، اس کی روشنی کے اندر روشنی میں ایک طریقے کی ٹھنڈک ہے۔ تو زیادہ تر لوگوں نے یہی لیا ہے کہ شمس جو ہے وہ والد کے لیے اور قمر جو ہے وہ والدہ کے لیے استعمال ہوا۔ اب جب یہ خواب سنایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب کو، تو خواب خود ہی بتا رہے کہ عظیم الشان خواب ہے۔ ظاہر ہے کہ چاند اور سورج اور ستاروں کا سجدہ کرنا کسی کو، یہ اس کی عظیم الشان ہونے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔
اور پھر نور نبوت کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک عظیم الشان مستقبل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے ان کو ایک ایڈوائز کی، فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تم اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کو ہرگز مت بتانا۔ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھی چیز حاصل ہوئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا ڈھنڈورا پیٹتے پھریں اور ہر ایک کو بتاتے پھریں۔ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہر اچیومنٹ کو، ہر کامیابی کو، ہر نعمت کو جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے، ہر ایک کو اس کے بارے میں بتائیں۔ وجہ کیا ہے نہیں بتانے کی؟ کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں ان میں کتنے آپ کے ان اچیومنٹ سے خوش ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ آپ کے ان اچیومنٹ سے جیلس ہو رہے ہیں۔ آپ تو اپنی خوشی کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، لیکن یو نیور نو کہ کون آپ کے ساتھ سنسیئر ہے اور کون آپ سے جو ہے وہ آپ کے انتہائی کلوز ونس، کہ جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ آپ کے خلاف حسد کی بیماری میں مبتلا ہیں، وہ آپ سے حسد رکھتے ہیں، اور آپ کی ان اچیومنٹس کی خبروں کو سن کے ان کی اس حسد کی آگ میں اضافہ ہوگا، اور یقیناً وہ ان کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی، اور اسی حسد کی آگ میں وہ آپ کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بہت ہی اہم لیسن ہمیں زندگی سے ریلیٹڈ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں ضرورت ہو یا جن کے بارے میں آپ کو انفارم ہو کہ وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں، ان کے ساتھ ضرور اپنی خوشی کو شیئر کریں، اپنی اچیومنٹس کو شیئر کریں، لیکن اننیسیسریلی ان کو ڈسکلوز کرنا اور بتانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کی آپ آج آسان سی مثال لے لیں کہ ہمیں کوئی چیز بھی حاصل ہوتی ہے، ہم ڈائریکٹلی اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ نئی گاڑی لی، سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہے ہیں، نیا گھر لیا تو سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہے ہیں، یا پھر کسی جگہ نوکری اچھی مل گئی تو اسے ڈال رہے ہیں۔ تو آپ تو ڈال رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس پوسٹ کو دیکھ کے آپ سے کتنے لوگ ریئلی خوش ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ اور زیادہ آپ کے خلاف حسد میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک ضروری چیز ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھ کے شیئر کرنا چاہیے۔ علی اخوتی کا فیقیدو لک قیدا، تو جب تم انہیں یہ بات بتاؤ گے تو فیقیدو لک قیدا، وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلنے میں مصروف ہو جائیں گے۔ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام والد ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے معاملات کو کانسٹنٹلی واچ کر رہے ہوں گے، اور انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ان کے بھائی حسد میں مبتلا ہو رہے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو کوالٹیز تھیں ان کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے اٹیچمنٹ زیادہ تھا، اور اسی اٹیچمنٹ کی وجہ سے وہ ایک طریقے کے حسد میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور جب یہ سنیں گے تو اور زیادہ حسد بڑھے گا، اور کوئی چال چلنے پہ وہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے ان کو نہیں بتانا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیں شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور شیطان انسان کو مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انسان کی نفسیات کو شیطان بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ تو ایک بیماری جو اس کے اندر خود بہت زیادہ موجود تھی، اور اسی بیماری کو وہ انسانوں میں بھی پیدا کرتا ہے، وہ حسد کی بیماری ہے۔ اس نے خود حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حسد کی وجہ سے کہ یہ مجھ سے آگے کیوں نکل رہا ہے، مجھ سے زیادہ عزت اسے کیوں مل رہی ہے۔ تو یہی چیز اور یہی بیماری وہ انسانوں میں بھی پیدا کرتا ہے۔ تو اسی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان شیطان للانسان عدو مبین، اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے آس پاس کے لوگوں میں کس کا شیطان اس پہ کتنا غالب ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس میں احتیاط کرنا ضروری ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اس طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا۔ اجتباء کا مطلب ہوتا ہے چن لینا، خاص کر لینا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھائے گا تمہیں خواب کی تعبیر خواب کا جو علم ہوتا ہے، یہ اس کو اکثر لوگوں نے وہابی علم کہا ہے۔ مطلب اس کا کوئی کورس نہیں ہوتا ہے کہ آپ کچھ کتابیں پڑھ لیں، کچھ چیزیں سیکھ لیں تو خواب کی تعبیر کے قابل ہو جائیں گے، بلکہ یہ علم وہابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ خاص بندوں کو عنایت فرماتا ہے، کیونکہ
مختلف صورتیں مختلف چیزوں کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ جن کا بظاہر کوئی لاجک بنتا وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس وجہ سے یہ علم وہبی کہلاتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس علم میں بہت زیادہ اونچا مقام دیا تھا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تبارک و تعالی اتمام نعمت کرے گا تمہارے اوپر، اور اس اتمام نعمت کا مطلب نبوت ہے۔ دیکھیں انسان کو جو سب سے بڑی نعمت حاصل ہو سکتی ہے وہ نبوت سے بڑھ کر تو کچھ ہو نہیں سکتی، اس سے اوپر کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب ہی سے اندازہ لگا لیا کہ اللہ تبارک و تعالی یوسف علیہ السلام کو چن چکے ہیں، اور وقت آنے پہ اللہ تبارک و تعالی انہیں نبوت سے سرفراز کرنے والے ہیں۔ وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پہ اللہ تعالیٰ اتمام نعمت کریں گے۔ اب آل یعقوب میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے بھی آ جاتے ہیں، کیا ان کو بھی نبوت ملی تھی؟ اگر یتم نعمتہ کا مطلب اتمام نعمت کا مطلب نبوت سے ہے، تو اس کا مطلب تو پھر یہ بنتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے ان کو بھی نبوت ملی۔ اسی طریقے سے یہاں پہ جو احد عشر کوکبن کہا ہے کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، تو ستارے بھی وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس سے بعض حضرات نے یہ مطلب اور مفہوم لیا ہے کہ حضرت یعقوب کے دوسرے بیٹوں کو بھی نبوت ملی ہے۔ خاص طور سے امام راضی کا رجحان اس طرف بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کی نبوت کی بات کی ہے۔ لیکن اب ظاہر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کام آگے ان کے بھائیوں نے کیے ہیں، اپنے والد کے ساتھ جس طرح بات کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر سمہاؤ جو مرڈر اٹیمپٹ کیا ہے یا ان کو جو مارا پیٹا اور تکلیفیں دی ہیں، اور پھر آگے آ کے جو جھوٹ بولا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا، تو کیا نبوت ایسے لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ تو امام راضی نے کہا کہ ہم عصمت انبیاء کے قائل ہیں نبوت ملنے کے بعد، یعنی نبوت ملنے کے بعد ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، پہلے کی بات نہیں ہوتی۔ اور لیکن بہرحال یہ امام راضی کی رائے اس کے اندر ہے۔ ابن کثیر نے تو اس کے اوپر صاف لکھا ہے کہ کوئی واضح دلیل اس کے اوپر موجود نہیں ہے کہ حضرت یعقوب کے دوسرے بیٹوں کو نبوت ملی تھی یا نہیں ملی تھی، کوئی ٹھوس مدلل دلیل ثبوت اس کا موجود نہیں ہے۔ بہرحال کما اتمہا علی ابویک من، لیکن آل یعقوب جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے آل یعقوب میں آگے تو نبی آئے ہیں حضرت یعقوب علیہ، ضروری تو نہیں ہے کہ آل یعقوب کے اوپر اتمام نعمت کا مطلب یہ ہو کہ ان کے ہر بیٹے کو یا آگے آنے والوں کو نبوت ملے۔ ایسا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی نہیں تھا، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میرے اولاد کو بھی نبوت ملے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا لا ينال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے بارے میں تو نہیں ہے، صرف ایمان والوں کو اور صالحین کو نبوت ملے گی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی اولاد میں سے، بیٹوں میں سے یوسف کو، اور پھر آگے اس خاندان میں بہت سارے انبیاء آئے ہیں۔ کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اتمام نعمت کیا ہے، یعنی نبوت دی ہے تمہارے والدین کو جن میں ابراہیم ہیں اور جن میں اسحاق ہیں۔ ان ربک علیم حکیم، ان دو کوالٹیز کو یہاں پہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ علیم کا مطلب یہ کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ نبوت کا اصل مستحق کون ہے اور کس کے کاندھے جو ہیں اس بار نبوت کو اٹھا سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ نبوت کس کو دینی ہے، اور حکیم، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہاں تک تو یہ سورہ یوسف کا پہلا رکوع تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعے کو لے کے آگے چلتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، حضرت یوسف میں اور ان کے بھائی کے واقعات میں نشانیاں ہیں للسائلین، سوال پوچھنے والوں کے لیے، تحقیق کرنے والوں کے لیے، جاننے کی کوشش کرنے والوں کے لیے۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نشانیاں کیا رکھی؟ دیکھیں، ایک نشانی تو اس میں یہودیوں کے لیے آ گئی، انہوں نے آ کے سوال کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد
جب یہ سارے واقعات ان کو بیان کر دیے تو ان کے لیے نشانی ہے کہ یقیناً محمد اللہ کا رسول ہے، ورنہ اتنی تفصیل سے تو واقعات ان کی کتاب میں بھی مندرج نہیں تھے جیسے کہ قرآن کریم نے بیان کیا۔ اور اسی طریقے سے اس میں نشانی ہے مکہ والوں کے لیے، قریش کے لیے بھی۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے کمپیئر کیا جائے تو بہت زیادہ مماثلت آپ کو ملے گی شروع سے آخر تک۔ مکہ والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلان بنایا قتل کرنے کا دار الندوہ میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی خلاف پلان بنایا ان کے بھائیوں نے ان کو قتل کرنے کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ان سے جیلس سے، ان کی سکسس کی وجہ سے یا ان کی ساتھ حضرت یعقوب کے تعلق کی وجہ سے۔ مکہ والوں کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طریقے کے حسد میں مبتلا تھے کہ یہ شاید سارے مکہ کی سربراہی چاہتا ہے، سب سے زیادہ انفلوئنشل ہونا چاہتا ہے، سب کو اپنا فالوور بنانا چاہتا ہے، تو وہ بھی اسی حسد میں مبتلا ہیں اور وہ بھی اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، کنعان سے نکلے، ایجپٹ آئے، مصر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ چھوڑنا پڑا اور مدینہ تشریف لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی زندگی ایجپٹ میں آنے کے بعد شروع میں بہت زیادہ فل آف چیلنجز رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، غلام بن کے بکے اور اس کے بعد پھر جیل میں بھی جانا پڑا، تقریباً 12 سال وہ جیل میں بھی رہے، تکلیفیں رہیں، چیلنجز میں رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، ہر سال جنگ ہوتی رہی، بدر، احد وغیرہ۔ لیکن پھر آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بہت ہی زیادہ اونچا مقام ایجپٹ میں، مصر میں حاصل ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے پورے عربیہ کی حکومت عطا کر دی۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی شرمسار کھڑے تھے، بالکل اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ والے بڑے شرمندہ کھڑے تھے فتح مکہ کے موقع پہ۔ اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بخش دیا، ٹونٹ نہیں کیا، کوئی بدلہ نہیں لیا، بالکل اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات صاف کہی کہ میں تمہیں وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کوئی بلیم نہیں ہے تمہارے اوپر، جاؤ اللہ تبارک و تعالی تمہیں معاف کرے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو بڑی مماثلت ہے۔ تو مکہ والوں کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے اس پوری اسٹوری کو سن کے کہ تم وہی رول پلے کر رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جو یوسف کے بھائیوں نے کیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یوسف کو آخر میں عزت عطا کی، حکومت عطا کی، اسی طرح اللہ اپنے نبی کو، محمد کو بھی عزت اور حکومت دونوں عطا کرے گا۔ تو بہتر ہے کہ تم اس واقعے کو سن کر ہی سدھر جاؤ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں نہ پڑو۔ تو یہ سب چیزیں اس میں آ سکتی ہیں کہ سمجھنے والوں کے لیے، سائلین کے لیے اس واقعے میں بہت کچھ ہے۔ اور جو لیسنس ہیں جو میں ڈسکس کرتا رہوں گا آپ کے ساتھ تھرو آؤٹ دا تفسیر، وہ تو ہے ہی سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ اس میں۔ تو اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہ جو دوسری ماؤں سے تھے، انہوں نے یہ بات محسوس کر لی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ تو حالانکہ ونحن عصبہ، ہم ایک بڑا گروپ ہے، ہم زیادہ بڑے ہیں، ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہم مویشیوں کو مینج زیادہ کرتے ہیں، مصیبت کوئی خاندان کے اوپر آ جائے تو ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو سولو کرنے کے لیے، اس کے ڈیفنس کے لیے۔ تو مطلب محبت قبائلی سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ قبائلی نظام میں تو ہوتا ہی ہے کہ جس کے زیادہ بیٹے ہوں، طاقتور بیٹے ہوں، وہ جو ہے اس کی عزت کا سبب ہوتے ہیں، ان کے اوپر فخر کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہمارے والد کو کیا ہو گیا کہ ان بچوں سے، یوسف سے، بنیامین سے اتنی محبت کرتے ہیں اور وہ محبت ہم سے نظر نہیں آتی ہمیں،
جو ان سے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو ان ابانا لفی ضلال مبین، تو ہمارے والد تو سری غلطی پہ ہیں. دلال کا مطلب یہاں پر غلطی کہا جا سکتا ہے، اجتہادی غلطی. دیکھیں ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور ان کے بیٹے ان کو نبی مانتے تھے، ان کے دین پہ تھے. تو پھر نبی کے بارے میں یوں کہنا کہ انا ابانا لفی ضلال مبین، کہ وہ گمراہی پر ہیں، وہ کھلی غلطی پر ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو وہ کوئی دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ گمراہی پر ہیں، اس میں تو وہ ان کے متبع یا فالوور ہیں. لیکن اس چیز میں کہ بیٹوں کے اندر بعض سے زیادہ محبت کرنا اور خاص طور سے کمزوروں سے زیادہ محبت کرنا، طاقتوروں کو چھوڑ کے، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی اور یہ کھلی غلطی معلوم ہو رہی ہے. اس لحاظ سے انہوں نے کہا. اب یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا کہ انہوں نے حضرت یوسف سے اور ان کے بھائی سے زیادہ محبت رکھی. دیکھیں یہ محبت رکھنا انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا، یہ تو قدرتی طور پہ کسی کی طرف دل کا مائل ہو جانا ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام باقی سارے معاملات میں ایکویلٹی اور برابری کرتے ہوں گے، لیکن یہ قدرتی طور پہ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے اندر ایکویلٹی کی ہے، برابری کی ہے، لیکن آپ کو محبت حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ تھی. اور جب آپ سے پوچھا گیا بھری مجلس میں، حضرت عمر بن عاص نے یہ سوال پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آج تو آپ بتا دیں کہ who you love the most، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے ایک لمحے کو نہیں سوچا اور آپ نے فرمایا عائشہ، مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. لیکن آپ نے ہمیشہ اپنی ازواج میں برابری کی ہے، تو ایک قدرتی میلان ہوتا ہے. اب حضرت یوسف سے اور ان کے بھائی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ میلان کیوں تھا؟ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو حضرت یوسف کے اندر جو علامات انہوں نے دیکھیں، ان کے عظیم الشان مستقبل سے وہ واقف تھے، اس وجہ سے ان کا رجحان زیادہ تھا. حضرت یوسف اور بنیامین کی جو والدہ تھیں، یہ دونوں بھائی بہت چھوٹے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو اس وجہ سے حضرت یعقوب ایک ماں کی جو محبت ہوتی ہے وہ بھی دے رہے ہوں گے ان دونوں بھائیوں کو. تو ان وجوہات کی وجہ سے یوں بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے بڑے خدمت گزار بھی تھے اور بڑا خیال کرتے تھے. تو اس وجہ سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت ہوگی. بہرحال اب یہ چیز انہیں بری لگتی ہے اور اسی وجہ سے وہ حضرت یوسف سے حسد میں مبتلا ہوئے. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو ریزن سمجھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے والد یعقوب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے. اب راستے سے کیسے ہٹایا جائے؟ اقتلوا یوسفا، یا تو انہیں قتل کر دیا جائے، او اطرحوه ارضا، یا پھر کوئی دور دراز زمین پہ جا کے اسے چھوڑ آئیں. یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد کی جو توجہ ہے وہ متوجہ ہو جائے تمہاری طرف، خالصتاً تمہیں ملے. جب یوسف نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ جو باقی بیٹے ہوں گے انہی سے ان کی محبت ہوگی، انہی کی طرف ان کی ساری توجہ آ جائے گی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور بعد میں ہم صالحین میں شامل ہو جائیں گے. ایسا اکثر ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے کہ ابھی یہ گناہ کر لو، بعد میں توبہ طائب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی تو غفور الرحیم ہے، بعد میں نیک ہو جائیں گے. تو ایک مفہوم تو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بعد میں صالحین میں شامل ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے. ہماری تو زندگیاں گزر رہی ہیں یہی کہتے کہتے، گناہ پہ گناہ ہم کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ کریں گے سب معاف ہو جائے گا، ہو جائیں گے نیک انشاءاللہ. تو انہوں نے بھی، اور شیطان کی کبھی یہ چال ہوتی ہے کہ وہ گناہ کراتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا غفور الرحیم ہونا یاد دلاتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، توبہ ہو جائے گی. اور صالحین کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس قابل ہو جاؤ گے بعد میں کہ ساری توجہ تمہاری طرف ہی آ جائے. ابھی جو رکاوٹ ہے یوسف کی وجہ سے، وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی تو تم صالحین ہو جاؤ گے. صلحہ کا مطلب کسی چیز کے لیے کسی چیز کا پرفیکٹ ہو جانا. تو تم پرفیکٹلی جو توجہ ہے تمہارے والد کی تمہیں کو ملے گی. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، لیکن جب یہ لوگ گئے ہیں تو ان میں سے بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا،
بعض روایت میں کہ ربیل نام تھا اس کا، کچھ نے کہا کہ یہودا نام تھا اس کا۔ بہرحال ایک بھائی نے کہا کہ قتل مت کرو، جب تمہارا مقصد بغیر قتل کے حاصل ہو سکتا ہے تو قتل کے گناہ کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کے بھی لیولز ہوتے ہیں، کچھ بہت زیادہ ہی برے ہوتے ہیں اور کچھ ان میں بھی کچھ بہتر ہوتے ہیں کہ جو برائی کرتے ہوئے بھی انہیں کچھ شرم آ جاتی ہے اور وہ اس برائی میں کچھ کمی کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اس وقت وہ کم برا کرنے والا ہی ہمارے لیے ایک طریقے کا محسن ہو جاتا ہے۔ تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، قتل کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور جان چھڑانے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ القوہ فی غیابۃ الجب، کسی کنویں میں کی گہرائی میں یوسف کو ڈال دیتے ہیں، یلتقطہ بعض السیارہ، اور جب کوئی یہاں سے قافلہ گزرے گا، سیارہ اصل میں سیر سے نکلا ہے، سیر کا مطلب جو ہوتا ہے عربی میں سارا یسیرو کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا، تو جو قافلے چلتے تھے سفر کرتے تھے انہیں سیارہ کہا جاتا ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ گاڑی کو بھی سیارہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں آپ سفر کرتے ہیں، فاصلہ طے کرتے ہیں۔ ان کنتم فاعلین، تو کوئی قافلہ آئے گا اور وہ یہاں سے پانی کے لیے ڈول ڈالے گا، اس کے بہانے وہ باہر نکل آئے گا اور وہ قافلہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا اور ہماری بھی جان چھڑ جائے گی۔ تو یہ ان لوگوں نے پلان کیا۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کسی طریقے سے اب یہ راضی کرنے کی کوشش کریں گے اس بات پہ کہ یوسف کو وہ ان کے حوالے کر دیں اور وہ ان کو لے جائیں۔ تو کہنے لگے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اے ہمارے والد آپ کو کیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہمارے اوپر امن کا اظہار نہیں کرتے، ہم پہ اعتماد نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں یوسف کے۔ کتنے زیادہ تاکید کر رہے ہیں، انا کا مطلب یہ ہوتا ہے بے شک، یقیناً، ناصحون بھی نہیں کہا، لناصحون، بہت زیادہ ہی ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ تو جب انسان کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے نا تو بہت ہی زیادہ اسٹرانگ قسم کی لینگویج یوز کرتا ہے کہ کسی دوسرے انسان کو بوتل میں اتار ہی لے اور جھانس ہی لے اپنے پلان کے اندر۔ تو اس لیے بڑے تاکیدی الفاظ میں کہہ رہے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو بہت زیادہ ان کے خیر خواہ ہیں۔ جیسے شیطان جب آیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ان کو مس گائیڈ کرنے کے لیے، تو اس نے بھی کہا تھا وَإِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں، جو تمہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ اس درخت سے کھاؤ، بہت اچھا مشورہ ہے، فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لو گے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے چال بازوں کا کہ وہ جو اپنی چال بازی کر رہے ہوتے ہیں تو احساس نہیں ہونے دیتے ہیں دوسرے شخص کو کہ وہ کسی طریقے کا ان پہ جال پھینک رہے ہیں اور انہیں اپنے اعتماد میں لینے کے لیے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ سو ایک بندے کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے ان چیزوں سے بھی۔ ارسلہ معنا غدین، آپ بھیج دینا اس کو ہمارے ساتھ غدین، کل یلتع ویرتع، ہم نے پروگرام بنایا ہے پکنک کا، یرتع ویلعب مطلب کھیلے گا، کودے گا، انجوائے کرے گا ہمارے ساتھ۔ تو اس زمانے میں یہ بہت بڑی تفریح ہوتی تھی کہ انسان ذرا دور کے علاقے میں چلا جائے، کھلی فضا میں چلا جائے اور وہاں کے پانی سے درختوں میں جا کے انجوائے کرے، جیسے کہ لوگ آج بھی چاہتے ہیں۔ تو بالکل یہ آپ سمجھیں کہ یرتع ویلعب کے جو الفاظ ہیں یہ پکنک کو ہی ریفر کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، پھر بہت تاکید ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ تو اس طرح انہوں نے بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کو کافی زیادہ اعتماد دلایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام تو نہیں چاہتے تھے، لیکن کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے، کیونکہ حضرت یوسف ظاہر چھوٹے تھے اور بچے تو اگر انہیں پتہ چل جائے کہ اس طرح پکنک کا پروگرام ہے تو وہ بڑی خوشی سے جانے کے لیے اس میں تیار ہوتے ہیں۔ تو حضرت یوسف کا دل رکھنے کے لیے، ان کی خوشی کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہرحال اجازت دے دی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خدشات کا اظہار کر دیا تھا کہ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہ مجھے غم اس بات کا ہے، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسے لے جاؤ اور بھیڑیے اس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں اور تم اپنی کسی ایکٹیویٹی میں لگے ہو اور اس سے غفلت کر جاؤ۔ تو یہ بات مجھے اس بات کا خوف ہے۔ اس زمانے میں وہاں پہ بھیڑیے بہت زیادہ ہوتے تھے اور اس طریقے کے حملے کر دیتے ہوں گے، تو اسی کا اظہار حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا ہے۔
لیکن یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے جو خدشات ہوتے ہیں ان کو بھی ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دوسرا انسان اس کا بھی بینیفٹ لیتا ہے۔ اب یہ لوگ جب آئیں گے تو بہانہ کیا بنائیں گے؟ ایگزیکٹلی وہی چیز کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام جس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ہے، اسی کو انہوں نے ایک اسٹوری بنا کے حضرت یعقوب کے سامنے پیش کر دیا کہ شاید اس بات کو یہ جلدی تسلیم کر لیں گے، کیونکہ اس کے تو کچھ پرسنٹ ویسے ہی ان کے دماغ میں چل رہا ہے۔ قالوا لئنک له الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون، تو ان کے بھائی کہنے لگے کہ اگر بھیڑیا اس کو کھاتا ہے، حالانکہ ہم ایک بہت بڑا گروپ ہے، عصبہ 10 بھائیوں کا، بنیامین تو چھوٹے تھے باقی بڑے تھے، تو 10 بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم اپنے بھائی کی حفاظت نہ کر سکیں، انا اذا لخاسرون، تو ہم تو پھر بڑے بیکار لوگ ہیں، ہم تو بڑے خسارے والے لوگ ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے سارے ہوں اور اتنے طاقتور ہوں اور ایک بھائی کی حفاظت نہ کر سکیں؟ تو انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ اگر ایسا ہوا، اس کا مطلب پھر تو ہم بالکل ہی ناکارہ اور بالکل ہی خسارے والے ہو جائیں گے اگر ایسا ہوا کہ ہمارے ہوتے ہوئے۔ تو یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین دلانے کے لیے انہوں نے باتیں کی۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت مل گئی۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور جب وہ ان کو وہاں سے لے گئے اور سب کا اس بات پہ اجماع ہو گیا اور سب اس بات پہ متفق ہو گئے کہ کنویں ہی میں ڈالنا ہے، تو اب یہاں پہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو قرآن کریم اسٹوری میں، اب ظاہر ہے ہر مائنیوٹ ڈیٹیل کو تو نہیں بیان کیا جا سکتا، واقعہ ہم پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ان بٹوین انڈر دا لائنس خود ہی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں کہ یقیناً یہ باتیں ہوئی ہوں گی۔ تو حضرت یعقوب علیہ یہ سے لے کے حضرت یوسف کو جب یہ نکلے ہیں، تو جب کافی آگے کہتے ہیں 3 فرسخ دور وہ کنواں تھا جہاں پہ انہوں نے سوچا تھا کہ ان کو ڈال دیں گے، وہاں سے قافلے گزرتے تھے تو اکثر ڈول اس قافلے میں ڈالتے ہوں گے اس کنویں کے اندر، تو وہاں پہ لے جا کے پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بہت مارا، اپنا غصہ نکالا ہے حضرت یوسف علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام کے لیے دیٹ واز ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ۔ ایک بھائی مار رہا ہے، وہ بیچارے دوسرے سے التجا کر رہے ہیں کہ یہ مجھے مار رہا ہے، مجھے اس سے بچائیں، تو وہ اس کو مارتا ہے، پھر وہ تیسرے سے التجا کرتے ہیں کہ مجھے ان سے بچاؤ، تو وہ اسے مارتا ہے۔ سارے بھائیوں نے کسی قسم کے رحم کا کوئی اظہار نہیں کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ادموا کر دیا، اتنا زیادہ مارا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو رسی سے پکڑ کے باندھ کے جو ہے اس کے اندر کنویں کے اندر انہوں نے اتار دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے اتار لی، کیونکہ وہ قمیص تو جا کے انہیں پروگرام ہے کہ پیش کرنا ہے حضرت یعقوب کو کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھایا، تو ان کی قمیص بھی اتار لی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طریقے سے کنویں میں جب آدھے کنویں تک وہ لے گئے تو پھر اس کے بعد ان کی رسی کو چھوڑ دیا، لیکن اس کنویں میں کہتے ہیں نیچے پانی تھا، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام اس پانی میں جا کے گرے، ساتھ ہی ایک راک تھی، ایک چٹان تھی، اس کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے سہارا لیا اور اس کے اوپر وہ بیٹھ گئے۔ اور دوسرے بھائیوں کا تو پلان یہ بھی تھا کہ ایک بڑا سا پتھر ایسا نہ ہو کہ بچا ہو، بلکہ انہوں نے آواز دی، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں پہ سے آواز دی تو حضرت یوسف کو شاید دل میں یہ آیا کہ شاید ان کو رحم آ گیا میرے اوپر اور یہ مجھے نکال لیں گے، تو حضرت یوسف نے ان کی آواز کا جواب دیا، اور ان لوگوں نے آواز اس لیے لگائی تھی کہ یہ دیکھیں کہ یوسف بچا زندہ ہے یا نہیں، اور جب آواز سنی تو پھر پلان یہ تھا کہ پتھر پھینک دیا جائے بڑا سا تاکہ اس سے مر جائے، لیکن پھر وہی بھائی کہتے ہیں یہودا تھا جس نے کہا کہ ایسا مت کرو، کوئی قافلہ آئے گا اسے لے جائے گا، تو اس طریقے سے اور یہ ان کے لیے کہتے ہیں کہ ایک بھائی جو یہ سب کچھ کر رہا تھا وہ ان کے لیے کھانا بھی بعد میں لایا ہے، اور اس نے وہ کھانا بھی ان کو وہاں پر پہنچایا ہے۔ بہرحال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک چیز کو لے کے آگے چلنا ہے تو کسی کے دل میں کوئی بھی بات ڈال سکتا ہے اور اس سے وہ کام لے سکتا ہے۔ جو ہم نے پڑھا تھا حضرت ہود علیہ السلام علیہ رکوع میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے ہر شخص کی پیشانی کے بال، جہاں چاہے جس سے چاہے جو کام چاہے وہ لے لے اور جیسے جس طرف چاہے متوجہ کر دے۔ تو لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے یوسف کی طرف وحی کر دی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ان کو ان کے اس عمل کے بارے میں بتاؤ گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو نہیں پتا ہوگا
کہ تم ہی یوسف ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتا دی تھی کہ یہ ایک وقت آنا ہے کہ جب تم ان کے سامنے تمہاری حیثیت ہوگی اور تم ان کے سامنے یہ پورا واقعہ ان کو کوٹ کرو گے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم ہو۔ ایسا اینڈ آف دا سٹوری میں ہوگا جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جب وہ عزیز مصر بن چکے ہوں گے اور وہاں کے منسٹر بن چکے ہوں گے، تو بتائیں گے کہ آپ کا بھائی تھا یوسف، کیا جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں، جس کو آپ نے مارا پیٹا تھا اور اس کے بعد کنویں میں پھینک دیا تھا، اور حیران رہ جائیں گے ان کے بھائی کہ یہ مصر کا جو وزیر ہے وہ ہم سے یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی وقت بتا دی گئی تھی۔ اب اوحینا کے جو الفاظ ہیں، وحی، یہ کون سی وحی ہے؟ کیا یہ وہی وحی ہے جو انبیاء کے اوپر آتی ہے؟ تو بعض حضرات نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت بہت ہی کم عمری میں عطا کر دی تھی، ان کی ذہانت کی وجہ سے بہت جلدی ان کو یہ نبوت دے دی گئی ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ اوحینا کا مطلب الہام ہی ہے، جیسے کہ قرآن کے دیگر مقامات پہ بھی آیا ہے، جیسے کہ سورہ قصص میں آپ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ الہام کیا کہ ان کو ایک باسکٹ میں ڈال کے دریا میں ڈال دیں۔ یا پھر اللہ تبارک و تعالی نے نحل یعنی شہد کی مکھیوں کے بارے میں کہا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا مکھیوں کو یہ کہ انہیں کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ تو وحی کا مطلب ضروری نہیں کہ وہ ہی وحی ہو کہ جو انبیاء کو دی جاتی ہے، بلکہ اس کا مطلب کمیونیکیشن یعنی الہام بھی ہوتا ہے۔ وہ اس کے بعد وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور پھر وہ آ گئے اپنے والد کے پاس عشاءً یعنی بہت رات تک، اتنی رات کو آئے کہ اس کے بعد حضرت یعقوب ڈھونڈنے کے لیے نکل ہی نہ سکیں، رات دیر سے آئے، یبکون، اور رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر کسی کے آنسوؤں کے اوپر بھی فوراً سے انسان کو جو ہے وہ متاثر نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ بہت سارے جو آنسو ہوتے ہیں وہ اسے دھوکہ دینے کے لیے ہوتے ہیں، کروکوڈائل ٹیئرز ہوتے ہیں تو جیسے کہ قاضی شرح کے پاس ایک عورت آئی کیس لے کے، بڑے مشہور قاضی گزرے ہیں اسلام کی تاریخ میں، بہت ہی زیادہ زبردست تھے فیصلے سنانے میں۔ تو ایک عورت آئی، اپنا کیس بیان کر رہی ہے اور روتی جا رہی ہے، تو یہ شعبی بیٹھے تھے، امام شعبی، انہوں نے کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ وہ رو رہی ہے؟ تو قاضی شرح نے کہا تو رو تو یوسف کے بھائی بھی رہے تھے جب یعقوب کے پاس آئے تھے، حالانکہ جرم انہی کا تھا۔ تو بہت سارے کرمنلز ایسے ہوتے ہیں کہ خود کرائم کر کے اتنے زبردست ایکٹنگ کرتے ہیں کہ آپ کو ان پہ ترس آ جائے۔ تو یہ بھی اسی طریقے سے آئے کہ عشاء یبکون، روتے ہوئے حضرت یوسف کے بھائی ان کے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، کہ ہم تو بھاگ رہے تھے اور اپنی دوڑ میں لگے ہوئے تھے اور ہم وقتی طور پہ یوسف سے تھوڑا غافل ہو گئے، اور اسی اثنا میں ایک بھیڑیا آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر حملہ آور ہوا اور انہیں اس نے ہلاک کر دیا۔ وما انت، پھر آگے خود ایک جملہ ایڈ کر رہے ہیں، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، لیکن آپ ہم پہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ہماری بات کو صحیح تسلیم ہی نہیں کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ کہہ رہے ہوں۔ یہ جملہ انہوں نے کیوں ایڈ کیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جب دل میں چور ہوتا ہے تو انسان خود کچھ اپنے الفاظ ایسے ادا کر جاتا ہے جو اس بات کا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے دل میں چور ہے۔ بھائی جب ایک واقعہ اگر ہو گیا تو واقعہ آپ سنا دیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑی ہمارے اوپر ایمان لائیں گے، ہمیں سچا مانیں گے اگرچہ ہم سچ بولیں آپ سے؟ تو یہ ان کے دل کے چور کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کوئی اور چال چلی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندازہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے عظیم الشان مستقبل کا، تو انہیں اندازہ تھا کہ ہلاک تو نہیں ہوئے۔ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، کہاں چھوڑا، کیا ہے، اس کا علم حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آزمائش جو تھی وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 40 سال حضرت یوسف سے جدا رکھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس آزمائش میں ڈالا، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے اور زیادہ قریب ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اور زیادہ گریہ اور
فرضیاری کریں اور عبادات کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ان کے درجات کو مزید بڑھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو سیکریفائس کرنے کی آزمائش میں ڈالا، اس کے ذریعے سے ان کے درجات بلند ہوئے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ اس کے ذریعے سے، تو یہ تو درجات بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم الشان مرتبے پہ پہنچانا چاہتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے ایک صبر کی اتنی لمبی آزمائش میں ان کو ڈال دیا گیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ کرتا لا کے حضرت یعقوب کو دے رہے ہیں اور جھوٹ موٹ کا خون اس کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ اس کرتے کو دیکھ کے ہی حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ کرتے کو پھاڑنا ہی بھول گئے۔ کرتا صحیح سالم ہے اور خون اس کے اوپر لگا ہوا ہے، اور کہہ رہے ہیں بھیڑیے نے اس کو ہلاک کیا اور کھا گیا۔ تو کرتے پہ تو کہیں سے کوئی خراش بھی نظر نہیں آ رہی اور کوئی پھٹن بھی نظر نہیں آ رہی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نو کرائم از پرفیکٹ۔ جب بھی کرمنلز کوئی کرائم کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایویڈنس تو چھوڑتے ہی ہیں اس بات کی کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل کرمنل کون ہے۔ تو یہاں پہ یہ اتنا بڑا بلنڈر کر آ رہے ہیں کہ کرتے کو پھاڑنا ہی بھول گئے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام معاملے کو سمجھتے ہوئے حضرت یعقوب نے کہا یہ خود تو تسلیم کریں گے نہیں، مانیں گے نہیں۔ تو بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے نفس نے ایک بات ہے جو تمہیں سجا دی ہے، فصبر جمیل، اور میں کروں گا صبر جمیل۔ صبر جمیل کیا ہوتا ہے کہ جس میں خدا پر کوئی اعتراض نہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے اسی میں کوئی بہتری ہوگی، اور تو یہ صبر جمیل ہوتا ہے۔ اپنے کپڑوں کا نہ پھاڑا جائے، اپنے آپ کو نوچا نہ جائے، آہ و فغاں نہ کیا جائے، بلند آواز میں چیخ و پکار نہ کی جائے۔ صبر جمیل اسی کا نام ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں اللہ تبارک و تعالی ہی سے مدد مانگتا ہوں ان سب باتوں پہ جو تم بیان کر رہے ہو۔ یعنی جب انسان کو کوئی وے آؤٹ نظر نہ آئے نا، تو اس وقت بھی انسان کو ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ یا اللہ، میری سمجھ میں اس وقت کچھ نہیں آ رہا ہے، مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے، تو آپ اس کا کوئی نہ کوئی حل پیدا کریں گے، کوئی سبیل میرے لیے پیدا کریں گے۔ تو اللہ سے امید بھی رکھیں، اللہ تبارک و تعالی سے استعانت اور مدد بھی طلب کریں۔ یہی انبیاء کا طریقہ ہے ان حالات میں۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، تو پھر وہی ہوا کہ اس کنویں کے اوپر ایک قافلے کا گزر ہوا، اور ان کے ایک بندے نے آ کے اس کے اندر ڈول ڈالا، فادلی دلوا، حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اندر بیٹھ گئے اور اس نے ان کو کھینچ لیا۔ قال یا بشرا ھذا غلام، تو وہ بہت خوش ہو گئے وہ لوگ کہ بھئی یہ تو زبردست ہو گیا، کیونکہ غلاموں کو بیچنے کا زمانہ تھا، فری میں غلام مل گیا اور اتنا حسین و جمیل لڑکا، پیسے بھی اچھے مل جائیں گے، تو انہوں نے تو ایک طریقے کا جشن منا لیا۔ یا بشرا ھذا غلام وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے حضرت یوسف کو اپنے مال تجارت میں چھپا لیا، یعنی مال تجارت ہی میں ان کو بھی شامل کر لیا کہ جب جا کے بیچیں گے تو اس غلام کو بھی بیچیں گے۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب باخبر تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ یعنی لوگ بہت ساری جگہ ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں، لوگ موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، لوگ اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں اس وقت دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی یاد دلا رہا ہے واللہ علیم بما یعملون، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی اس بچے سے یہ نہیں پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا بیتی ہے، کیا اس کی سٹوری ہے، کیا اس کا معاملہ ہے، اور انہوں نے بھی موقع ملتے ہی اپنا ہی نفع سوچا اور اپنا ہی فائدہ سوچا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے جا کے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، دراہم معدودہ، بہت ہی کم قیمت پہ، چند درہمز۔ ایک چیز فری میں ملی ہے تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی پیسے مل جائیں بہت ہیں، اس کے اوپر زیادہ پریشان ہونا، فکر مند ہونے کی تو کوئی ضرورت تھی نہیں۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس میں زاہدین، زہد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے بے رغبت ہونا۔ زاہد کسے کہتے ہیں؟ جو دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، ان کو زاہد بولا جاتا ہے۔ تو وہ یوسف کے معاملے میں زاہد تھے، یعنی انہیں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا، کوئی انویسٹمنٹ تو تھی نہیں، فری میں ان کو یہ غلام ملا تھا، تو جتنے بھی پیسے مل جائیں نفع ہی نفع ہے، اس لیے جو بھی قیمت لگی اٹھا کے انہوں نے بیچ دی۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ زندگی کے سارے ایام ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنے لاڈ سے، اتنے پیار سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پاس رکھتے تھے، اور کیا دن ان کے گزر رہے تھے۔
اور آج یہ بھی دن ہے کہ کنویں میں پڑے ہیں، آج یہ بھی دن ہے کہ مصر کے بازاروں میں ان کی بولیاں لگ رہی ہیں۔ تو all days are not equal، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ زندگی میں اتار چڑھاؤ لے کر چلتا ہے، لیکن انسان کو ہمیشہ صبر ہی کرنا چاہیے، تو انجام یقیناً اسی کے حق میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو جو ہمیں سورہ یوسف میں سمجھائی گئی ہیں سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں ان سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔